دوستو بگ سوچو میں خوش آمدید۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہی شاید ہی کبھی آپ نے ان 13 انتہائی حیران کن چیزوں کے بارے میں سوچا ہو، سنا ہو یا دیکھا ہو، جیسا کہ ہم آپ کو دکھانے اور بتانے والے ہیں۔ ہیرے سے بنا سیارہ موجود ہے۔ آج تک کتنا بڑا ڈائمنڈ دیکھا آپ نے؟ کوہ نور کا نام نہ لیجیے گا پلیز، کیونکہ جو ہم بتانے جا رہے ہیں وہ آپ کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی ہے۔ ایک ہوتا ہے ہیرا، ایک ہوتا ہے ہیرے کا پہاڑ، اور ایک ہوتا ہے ہیرے کا جزیرہ۔ نہیں، اس سے بھی بڑا ہیرا موجود ہے۔ ہماری زمین سے 8 گنا بھاری ہیرے کا سیارہ، پلینٹ خلا میں گھوم رہا ہے۔ 2004 میں یہ سیارہ دریافت ہوا اور اس کا نام 55 کینکری ای رکھا گیا۔ یہ ہم سے 40 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے۔ اگر آپ اس تک پہنچ سکتے ہیں تو پہنچ جائیے۔ بس آپ کو اتنا کرنا ہے کہ اپنی رفتار روشنی کی رفتار کے برابر رکھنا ہے، پھر آپ 40 سال میں اس ہیرے کے پلینٹ تک پہنچ جائیں گے۔ پھر دل چاہے تو واپس آ جائیے گا۔ اگر آپ واپس آ سکے اور اس پر موجود سارے ہیرے زمین پر لے بھی آئے تو انہیں رکھنے کے لیے آپ کو ہماری زمین جیسی 3 زمینیں اور چاہیے ہوگی۔ اگر آپ ان دونوں کاموں میں کامیاب ہو گئے تو جان دا راک فیلر اور بل گیٹس بھی آپ کی دولت سے جیلس ہو سکتے ہیں۔ خلا میں مکمل خاموشی ہے۔ ریڈیوز ہماری دنیا سے بھلے تقریباً ختم ہو چکے ہیں، لیکن سب سے ایڈوانس ٹیکنالوجی استعمال کرنے والے ایسٹروناٹس ابھی تک ریڈیو استعمال کرتے ہیں۔ بھلا کیوں؟ کیونکہ خلا ایک خاموش میدان ہے۔ یہاں کوئی ایسا میڈیم یا ایٹماسفیئر نہیں ہے کہ آواز سفر کر سکے۔ اس لیے خلانورد خلا میں کمیونیکیشن کے لیے ریڈیو استعمال کرتے ہیں۔ ریڈیو ویوز خلا میں سفر کر سکتی ہیں لیکن آواز کی لہریں نہیں کرتی۔ آسمان اصل میں کالا ہے۔ جی صحیح سنا آپ نے۔ ہماری زمین پر آسمان اس لیے نیلا نظر آتا ہے کہ ہماری فضا میں نائٹروجن اور دیگر گیسوں کی کمپوزیشن ہی ایسی ہے۔ اس کمپوزیشن میں روشنی کے رنگوں میں سے نیلا رنگ فضا میں پھیل جاتا ہے اور آسمان دن کے وقت نیلا نظر آتا ہے، ورنہ رات میں تو یہ سیاہ ہو ہی جاتا ہے۔ اور خلا میں تو کوئی ایٹماسفیئر نہیں ہے، کوئی گیسز نہیں ہے، اس لیے خلا میں آسمان سیاہ، کالا سیاہ نظر آتا ہے۔ ویسے اصل بات بتائیں تو آسمان کا کوئی رنگ بھی نہیں ہے، یہ بے قرار پھیلی ہوئی خالی خلا ہے۔ گرم ترین سیارہ کون سا ہے؟ ہمارے نظام شمسی میں سب سے گرم سیارہ آپ مرکری سمجھتے ہوں گے کیونکہ وہ سورج کے بہت قریب ہے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ سب سے گرم جگہ مرکری نہیں بلکہ سیارہ وینس، پلینٹ وینس ہے، جسے اردو میں زہرہ کہتے ہیں۔ اس کی سطح کا عام درجہ حرارت 450 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ ایسا بھلا کیوں ہے کہ یہ سورج سے دوسرے نمبر پر ہونے کے باوجود سب سے گرم ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ وینس کے گرد گیسوں کا ایک ایسا ہالہ ہے جو گرمی کو سیارے کے اندر، پلینٹ کے انر ایٹماسفیئر میں روک کر رکھتا ہے۔ اگر اس سیارے کے بارے میں اور بھی دلچسپ باتیں آپ جاننا چاہتے ہیں تو دیکھو سنو جانو کی کل کائنات سیریز کی قسط نمبر 2 ضرور دیکھیے۔ زندگی کس سیارے میں ہے؟ لگتا تو یوں ہے کہ ہماری زمین کے علاوہ اس کائنات میں زندگی کہیں بھی نہیں، مگر ایک سیارہ ہے جس پر زندگی کا چانس ہے۔ ہو سکتا ہے وہاں زندگی ہو۔ یہ سیارہ ہے مریخ۔ مریخ پر امکان ہے کہ اس کی کئی میل موٹی برف کی تہہ میں کہیں کوئی ایک خلیے کا جاندار چھپا ہوا ہو۔ 1986 میں ناسا نے مریخ پر ایک پتھر کا ایسا ٹکڑا ریکور کیا تھا جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ اس میں مائکروسکوپک لائف کے آثار موجود ہیں۔ مریخ کے بارے میں بھی بہت دلچسپ حقائق جاننے کے لیے آپ دیکھو سنو جانو کی کل کائنات کی یہ قسط ضرور دیکھیے۔ آسمان پر بھلا کتنے ستارے ہیں؟ ایک بار اکبر کے رتن بیربل سے کسی نے پوچھ لیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ آسمان پر اتنے ستارے ہیں جتنے ایک بھیڑ کے جسم پر بال ہوتے ہیں۔ اب نہ تو کوئی بھیڑ کے بال اس وقت گن سکا اور نہ یہ فیصلہ ہو سکا کہ ستارے اس کے برابر ہیں یا نہیں، لیکن ہم آپ کو یہ بات یقین سے بتا سکتے ہیں کہ کوئی بھی آج تک یہ نہیں جان پایا کہ آسمان میں کتنے ستارے ہیں۔ ہاں، ایک بات ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں، وہ یہ کہ ہماری کہکشاں ملکی وے میں ستارے ایک اندازے کے مطابق
200 سے 400 ارب تک ہیں۔ لیکن اب کیا کریں کہ جو کچھ دوربینیں دکھاتی ہیں اس کے حساب سے کہکشائیں 400 ارب سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ تو ایسے میں ستارے کہاں گنے جا سکتے ہیں جو ہر کہکشاں میں بلینز اینڈ بلینز اینڈ بلینز ہیں۔ خلائی سوٹ کتنے میں بنتا ہے؟ ہر ملک ناسا کی طرح کا خلائی پروگرام جانتے ہیں کیوں نہیں بنا سکتا؟ وہ اس لیے کہ یہ ایک بہت ہی مہنگا کام ہے، بہت ہی زیادہ مہنگا۔ بس اس ایک خلائی سوٹ ہی کو دیکھ لیں، اس ایک سوٹ کی کل قیمت $12 ملین ہوتی ہے۔ پاکستانی حساب سے دیکھیں تو 1 ارب 85 کروڑ روپے کا ہے یہ سوٹ۔ بتا تو رہے ہیں ہم، لیکن خیال رہے یہ دکھاوے کے لیے آپ شادیوں میں نہیں پہن سکتے، اسے صرف خلا میں پہنا جا سکتا ہے۔ زمین پر پہن لیا تو چل پھر بھی نہیں سکیں گے آپ، کیونکہ اسے زیب تن کرنے سے کہیں زیادہ مشکل کام اس کی ٹریننگ ہے۔ 10 کروڑ سال کا قدم۔ چاند پر انسانی قدموں کے نشانات اس وقت بھی موجود ہوں گے جب شاید انسان بھی موجود نہ ہو، کیونکہ چاند پر نہ تو کوئی آب و ہوا ہے اور نہ وہاں بارش یا سیلاب آتا ہے۔ اس لیے وہاں ریت پر جو نشان پڑ گئے سمجھو پتھر پر لکیر ہو گئے، بلکہ اس سے بھی سخت۔ یہ جاننے کے بعد اب آپ محاورہ بدل بھی سکتے ہیں کہ میری بات تو چاند کی ریت پر لکیر ہے، کیونکہ زمین پر کسی پتھر کو تو پانی کی کاٹ یا ہوا کچھ سال میں بگاڑ سکتی ہے، چاند پر کروڑوں سال تک بھی ایسا ممکن نہیں، کیونکہ چاند پر کوئی آب و ہوا ہی نہیں۔ اس لیے چاند پر جو اپولو مشن اور ایسٹروناٹس کے قدموں کے نشانات موجود ہیں وہ لامحدود وقتوں تک جوں کے توں رہیں گے۔ خلا میں تیرتا سمندر۔ خلانوردوں نے خلا میں ایک سمندر دریافت کیا ہے۔ یہ سمندر خلا میں تیر رہا ہے اور بہت ہی بڑا سمندر ہے یہ۔ کتنا بڑا ہے یہ؟ اس میں 140 ٹریلین زمینی سمندروں جتنا پانی آتا ہے۔ اب سوچیں یہ پانی کتنا ہوتا ہے، ذرا غور کریں۔ اتنا ہوتا ہے کہ جیسے 140 جزیرے ہوں اور ہر جزیرے پر ہمارے سمندروں جتنے 100 کھرب سمندر ہوں، بس اتنا۔ یہ کوئی مذاق نہیں، ایک حقیقت ہے۔ یہ دریافت 2008 میں ہوئی تھی۔ ناسا کی سائٹ پر یہ تفصیل موجود ہے، ہم کل کائنات سیریز میں اس کی کہانی بھی آپ کو دکھائیں گے۔ چاند بھی کبھی زمین تھا۔ تھیوری یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا زمین اور چاند ایک ہی جسم تھے، پھر ایک بہت بڑا شہابیہ زمین سے ٹکرایا، زمین پر خوفناک زلزلہ آیا، زمین کا مرکز تک ایک طرف شفٹ ہو گیا، اس کا ایک ٹکڑا اس سے الگ ہو کر اسی کے گرد گھومنے لگا۔ یہی ٹکڑا آج چاند کہلاتا ہے، جو ہر سال تھوڑا سا اور ہم سے دور ہو جاتا ہے۔ ہمارے سولر سسٹم کا سارا وزن سورج میں ہے، ہمارے نظام شمسی کا سارا وزن ہمارے سورج میں ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر ہمارے پورے سولر سسٹم کا وزن ہو 100 کلو گرام تو اکیلے سورج کا وزن ہوگا 99 کلو گرام 860 گرام، یعنی باقی سارے سیارے، چاند، شہابیے، خلائی پتھر اور گیسز ایک طرف اور اکیلا سورج ایک طرف۔ مریخ پر ماؤنٹ ایورسٹ سے بھی بڑا آتش فشاں 600 کلومیٹر چوڑا اور 21 کلومیٹر اونچا اولمپس ماؤنٹ مریخ پر موجود ہے۔ یہ دیکھیے کیا ہی عظیم پہاڑی ہے۔ یہ ہماری زمین پر موجود سب سے بڑے پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ سے 3 گنا زیادہ بڑا ہے۔ یہ ہمارے نظام شمسی کے 8 سیاروں میں سب سے اونچا پہاڑ ہے، اور کہتے ہیں ہو سکتا ہے ابھی زندہ بھی ہو، اس میں کچھ لاوا بھی شاید ہو۔ 1 سیکنڈ میں 600 چکروں والے ستارے۔ نیوٹرون سٹارز ہماری کائنات میں بہت سے ہیں۔ یہ سب سے چھوٹے، سب سے ڈینس یعنی گاڑے اور سب سے وزنی ہوتے ہیں۔ یہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان میں سے کچھ محض 10 کلومیٹر یا 6 میل کے ہوتے ہیں۔ یہ سپر نووا یعنی ستارے پھٹنے سے جب وجود میں آتے ہیں تو بہت تیزی سے سپن کرتے ہیں۔ شروع میں 1 سیکنڈ میں 60 بار گھومتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی رفتار 1 سیکنڈ میں 600 سے 712 تک چلی جاتی ہے۔
دوستو ان 13 حیران کن چیزوں میں سے آپ کو کس نے سب سے زیادہ حیران کیا؟ ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر اب تک نہیں کیا تو۔ شکریہ۔